بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آخر یہ اللہ والوں کے پاس کون سی ایسی طاقت، کون سا ایسا راز ہوتا ہے جس سے وہ دوسروں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے پاس کون سا ایسا راز ہے کہ ان کے صحبت یافتہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج میں اس راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ وہ جو چیز ہوتی ہے جو اہل دل یا اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیتے ہیں، لوگوں کے معاملات تبدیل کر دیتے ہیں، اس کا نام ہے توجہ۔ وہ اپنی توجہ سے ہی لوگوں کے معاملات کو تبدیل کرتے ہیں۔ توجہ کیا چیز ہے؟ توجہ اصل میں کسی بھی اللہ والے کی قوت ارادی اور اس کی قلبی قوت و ہمت کا نام ہے، جس کو وہ اس شخص کے باطن کے اوپر ڈال کر، اس کے باطن کے اوپر توجہ کر کے، اس کی باطنی حالت میں تبدیلی پیدا کر کے اس کو بھی اللہ کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ کہ یہ جو توجہ ہے کسی بھی اللہ والے کی قوت ارادی اور قلبی طاقت کا نام ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو خود تبدیل ہونا چاہتا ہے، جس کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ اپنے ذات میں تبدیلی چاہتا ہے، تو وہ جب اپنا دل، اپنا قلب، اپنا باطن، اپنی سوچ لے کر اس اللہ والے کے پاس آتا ہے، تو اللہ والا اس کے اوپر توجہ کر کے اس کی زندگی میں، اس کے باطن میں، اس کے قلب میں، اس کی سوچ میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس کو جو اللہ کا نور مل رہا ہوتا ہے اور جو اللہ کا نور اس کے اوپر اتر رہا ہوتا ہے، وہ اس نور کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے، اس کے قلب کے اوپر پھینک دیتا ہے، اس کی قلب کے اوپر توجہ سے اس کے اوپر انعکاس کر دیتا ہے، اس کے اوپر ایسی توجہ سے اس نور کو ڈالتا ہے کہ اس کے قلب میں بھی اس نور کی کرنیں جب جاتی ہیں تو اس قلب کی تاریکی بھی دور ہو جاتی ہے اور اس قلب میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، کہ ان کی جو موج نفس ہے نا، ان کے اندر جو اللہ نے اپنا نور اتارا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بجھی ہوئی شمع کو بھی جلا سکتے ہیں۔ الہی کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں، کہ الہی تو نے کون سا ایسا راز رکھا ہے جو تو نے ان اہل دل کے سینوں میں رکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر آپ پہ وہ راز کھلا تو پھر آپ نے فرمایا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ تاثیر، وہ کون سی تاثیر؟ وہ وہی تاثیر جو حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قلوب پر ڈالی، جو ان کے باطن پہ جو توجہ ڈالی، وہ جو نظر ڈالی، اسی کا فیضان ہے جو اللہ والوں کو بھی ملتا ہے، اور وہ اس فیضان کو پھر استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کے صحبت یافتہ لوگوں کی زندگیوں میں، باطن میں، سوچوں میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ اس توجہ کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے بھی ہے۔ جس طریقے سے سورہ یوسف میں آیت نمبر 9 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہوگی تو اس کے بعد تم صالحین بن جاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ اولاد کے لیے یہاں پہ آپ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہوگی تو اس کے بعد تم صالحین بن جاؤ گے۔ یعنی کہ تمہارا باپ اگر اپنی وہ جو نبوت کی توجہ ہے وہ تم پر ڈالے گا تو تمہارے دین اور دنیا دونوں کے کام سنور جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ الانفال کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یاد کرو
جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، یعنی کہ ان کی ہمت بڑھاؤ۔ اب یہ فرشتے کیسے ہمت بڑھاتے تھے؟ یہ ان کے قلوب کے اوپر توجہ کرتے تھے اور توجہ سے ان کی ہمت بڑھ جاتی تھی، اور وہ ہمت اور بڑے لگن کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ان معاملات کے ساتھ یعنی کہ کفار کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی ہمت جمع ہو جاتی تھی، ان کے قلوب میں مضبوطی آ جاتی تھی۔ اس طرح سے بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق جب آپ نے حضور پاک کو یہ فرمایا کہ حضور مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، تو حضور پاک نے آپ پہ توجہ ڈالی، آپ پہ قلب پہ توجہ ڈالی اور فرمایا کہ اے عمر، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنی جان، مال اور اپنے اولاد ہر چیز سے بڑھ کر میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ وہ توجہ تھی، جب وہ توجہ پہنچی تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے حضور آپ مجھے اب ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو مخفضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ماتھے پہ، چہرے پہ، آپ کے سینے سے لے کر آپ کی ناف تک ہاتھ پھیرا، آپ نے کہا کہ اللہ تجھے برکت دے، یعنی کہ آپ نے توجہ فرمائی ان لطائف کے اوپر جو ان کے معاملات تھے، اور اس کے بعد انہیں برکت ملی۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی واقعہ ہے جس میں ایک صحابی حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضور ایک عورت کا خیال میرے دل سے نہیں جاتا، تو حضور پاک نے اپنا دست قدرت اس کے سینے پہ رکھا، اس کے قلب کے اوپر رکھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہٹایا اور پھر پوچھا کہ اے میرے صحابی اب بتا اب کیا حال ہے؟ تو وہ حیران ہوا اور اس نے کہا حضور اب مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں۔ تو یہ تھی آپ کی توجہ جو آپ نے اس کے قلب و باطن پہ فرمائی۔ تو حضور پاک کی توجہات بھی اسی طریقے سے یہی وہ نگاہ کی توجہ ہے جو اللہ والے بھی لوگوں پہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس سے ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اب حضور پاک نے یہ توجہات اپنے صحابہ پر تو ڈالی، لیکن یہی توجہ ابو جہل پہ کیوں نہیں ڈالی اور دوسرے جو لوگ کفار تھے؟ تو اس میں یہ توجہ وہی لے سکتا ہے جس کے اندر استعداد ہو، جو توجہ لینا چاہتا ہو اسی پہ وہ توجہ اثر بھی کرتی ہے، اسی کے لیے وہ توجہ ہوتی بھی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، جی اللہ کی مشیت کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو وہ اللہ والوں کی توجہ بھی کسی شخص کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب جو توجہ ہے، اس توجہ کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو توجہ کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ کیا آپ بھی توجہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، وہ میں طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے توجہ کی اقسام سن لیں۔ توجہ کی 3 اقسام ہیں: توجہ انعکاسی، توجہ علاقائی اور توجہ اتحادی۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں توجہ انعکاسی۔ انعکاس یعنی کہ جس طریقے سے کوئی ریفلیکشن ڈالا جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا جیسے کوئی عکس ڈالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں توجہ انعکاسی۔ یہ کوئی ایسی محفل ہو اور کوئی اللہ والا اپنی توجہ کا انعکاس عکس ڈال دے اس محفل کے اوپر، اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ خوشبو محسوس ہوگی اور ان کے قلوب کے اندر تھوڑی اللہ کی محبت بڑھے گی، اس طرح کا ان کو کچھ فیل ہوگا تھوڑا سا اپنے اندر، تو اس کو کہتے ہیں توجہ انعکاسی۔ لیکن اس کا اثر بہت محدود ہوتا ہے لیکن اثر محدود ہوتا ہے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہی یہ توجہ اثر کرتی ہے، اور وہ جب ان اللہ والوں کی صحبت سے جب وہ لوگ جدا ہوتے ہیں تو پھر اس کا اثر، اگر وہ کسی بری صحبت میں چلے جاتے ہیں تو وہ توجہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توجہ انعکاسی۔ انعکاس کیا جاتا ہے، ایک ریفلیکشن ڈالا جاتا ہے اپنی توجہ کا کسی بھی شخص پر، کسی بھی محفل پر، اس کو کہتے ہیں توجہ انعکاسی۔ پھر ہوتی ہے توجہ علاقائی، علاقہ سے ہے۔ اس توجہ کی مثل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اندر وہ تیل بھی لے آتا ہے اور موم بتی بھی لے آتا ہے، اور اس کو کوئی اللہ والا دیکھ کر آگ لگا دے، یعنی کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر طلب ہے، تشنگی ہے، اور کوئی اللہ والا اس پہ توجہ کرتا ہے، اور اس توجہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں، اس کے باطن میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں توجہ علاقائی۔
القا سے ہے القائی، لقا یعنی کہ اوپر کچھ ڈالنا، تو وہ توجہ القائی ہوتی ہے. تو وہ اس توجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ توجہ بھی فائنل نہیں ہے. اس توجہ کے حامل بھی جو شخص ہوتا ہے جس کو اس طرح کی توجہ ملی ہوتی ہے کے اندر، وہ شخص بھی کسی ایسے معاملے میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ نفس پرستی یا کسی اور غلط کام کے اندر انوالو ہو جاتا ہے یا کسی برائی کے معاملات میں چلا جاتا ہے، تو یہ توجہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے برائیوں کی طرف لوٹ سکتا ہے. یہ توجہ القائی ہے. اب آتی ہے توجہ اتحادی. یہ سب سے قوی توجہ ہوتی ہے، سب سے مضبوط اور فائنلائز قسم کی توجہ اسی کو سمجھا جاتا ہے. یہ توجہ ایسی ہوتی ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے یا کوئی اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ اپنی پوری قوت سے، اپنی روح کی پوری استعداد سے، اپنی جتنی بھی اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں ان کو یکجا کر کے کسی بھی شخص کے اوپر اس اپنی توجہ کو القاء کرتا ہے، اس کے اوپر اس توجہ کو ڈال دیتا ہے، اس کی روح اور اپنی روح کو جذب کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور اس کے ذریعے سے پھر جو وہ شخص ہوتا ہے اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور ایسی توجہ اتحادی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بہت کم لوگوں پر ڈالا جاتا ہے کہ ان میں بالکل پھر کوئی فرق نہیں رہتا، وہ پھر بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اپنی وہ شیخ کی پوری اس توجہ کی وجہ سے اس کی روح کے اندر کے معاملات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن اتنی زیادہ توجہ جو توجہ اتحادی ہے بہت کم ہی ڈالی جاتی ہے، لیکن ڈالی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. جو شیخ ہوتا ہے وہ کسی کی استعداد کے مطابق اس کو تھوڑا تھوڑا توجہ اتحادی دے کر اپنے جیسا بناتا ہے. اور وہ اگر اس مرید میں استعداد بھی ہو، اس شخص میں یہ استعداد بھی ہو، اسی کو پھر وہ جب اسی کو اس لیول کو آہستہ آہستہ اچیو کرنا چاہتا ہے تو اسی کو پھر کہتے ہیں فنافر شیخ. فنافر شیخ ہو گیا یہ شخص، یہ شیخ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے، اب اس کی ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فنافر شیخ. اچھا یہ بات ہو گئی. اب میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ جو توجہ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے توجہ کی جاتی ہے، کیسے کسی کو توجہ میں لایا جا سکتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل کی جا سکتی ہے. کیا یہ صرف فقط شیخ ہی یہ چیز کر سکتا ہے، یا جس کو اللہ نے یہ ان معاملات یہ دیے ہیں، جو ذکر اذکار کرنے والا ہے، جس کو اس توجہ کی سمجھ آ چکی ہے، جو اس ذکر کو پروسیس کو کرنے والا ہے، کیا وہ بھی کسی کی طرف توجہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. یہ کسی کے لیے کیسے کیا جاتا ہے کہ شیخ اپنے مرید کو اپنے سامنے بٹھا کر، اس کو سامنے اپنے بٹھا کر اس کے قلب کو تمام طرح کے خطرات اس سے روک کر اس کو کہتا ہے کہ بھئی اب تو اپنے ذہن کو خالی کر دے، یا پھر اپنی قلبی قوت سے اس کے ارد گرد کے جو خیالات اس کو آ رہے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی قلبی طاقت سے اس کو بالکل بلینک کرتا ہے. بلینک کرنے کے بعد پھر اپنے جذبہ قلبی کے ساتھ، اپنی ہمت قلبی کے ساتھ، اپنے اندر کے جو اس کی قوتیں ہوتی ہیں ان کو بروئے کار لا کر اس شخص کے اندر جو بھی استعداد پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی توجہ اپنے نفس ناطقہ کے ذریعے اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کے اندر ادب آ جائے تو اپنی توجہ سے اس کے اندر ادب پیدا کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ اس کی ذاتی محبت اس شخص میں آ جائے تو اپنی محبت اس کے اندر ڈال دے گا. اگر چاہتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا عشق آ جائے جو میرے اندر جل رہا ہے وہ اس کے اندر ڈال دے گا. چاہتا ہے کہ اس کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ زور پکڑ لے تو وہ القاء کر دے گا. اس طریقے سے وہ توجہ سے اس کی ذات کو تبدیل کر سکتا ہے. کوئی بھی اللہ والا اس کے اندر یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ اس طریقہ سے اگر کسی بھی شخص کے اوپر توجہ کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے. اس کو سامنے بٹھا کر ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے، اگر وہ سامنے نہیں ہے تو پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سامنے ہو، وہ دور سے بھی اس کو توجہ دے سکتا ہے، دور سے بھی اس کے اوپر توجہ کر سکتا ہے. 3 طرح کے شیخ ہوتے ہیں، 3 طرح کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر توجہ کی استعداد ہوتی ہے. کامل جو شیخ ہوتا ہے، جو شیخ کامل ہوتا ہے فقط، اس کے اندر اس کی مثال ایک مرغی یا ایک ایسے پرندے کی سی ہے جس کے نیچے انڈے رکھے ہوتے ہیں نا، اس کے پروں کے نیچے. اب یہ جو مرغی ہوتی ہے، یہ جو جانور، یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا جن کے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، سیم یہ اس انڈے میں کوئی چیز بچہ نہیں ہوتا. یہ اپنی توجہ سے
اپنا جیسا عکس اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور اپنے توجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ توجہ کی طاقت دی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے بچہ پیدا ان کے جیسی چیز نکل آتی ہے۔ تو یہ کچھ جو شیخ ہوتے ہیں نا، ان کی مثال اسی طریقے سے مرغی کی مثال سمجھ لیں کہ جتنے انڈے جو ہیں ان کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں نا، جتنے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، جو ان کے سرکل کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر اپنی توجہات بھی ڈالتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ اب ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ شیخ کامل ہو سکتا ہے، ایسا ایک کامل شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑے ہیں، جو اس کی صحبت یافتہ ہیں، یا زیادہ قریب رہتے ہیں، تو وہ تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں یا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے پروں کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک شخص ہوتا ہے، دوسرا ایک شیخ مکمل ہوتا ہے، شیخ اکمل جو ہوتا ہے، شیخ اکمل کی مثال ایک کچھوے کی سی ہے کہ جو کچھوا ہوتا ہے، جو مادہ کچھوا جو ہوتا ہے، وہ اپنے انڈے جا کے دیتی ہے ساحل کے اوپر، اور پھر وہ سمندر کے اندر جا کے اس کے اوپر سمندر میں سے توجہ کرتی ہے۔ ڈسٹنس ہوتا ہے کافی، اس کے انڈے پڑے ہوتے ہیں ساحل پہ، وہ توجہ کر رہی ہوتی ہے سمندر کے اندر سے، اور اپنی توجہ وہاں سے پھینکتی ہے اس کے اوپر، اور توجہ دے دے کر، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے اندر بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ ہے اس کی مادہ سمندر میں ہے، بچے نکل آئے ساحل کے اوپر، اور پھر بچوں کا جب وہ نکلتے ہیں انڈے میں سے تو ان کا رخ بھی سیدھا اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے، سیدھا جاتے ہیں پھر۔ تو ایسا شیخ اکمل ہوتا ہے جو اپنے سے دور بھی اگر کوئی ایسا شخص اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور استعداد ہوتی ہے اور وہ کچھ لینا چاہتا ہے، تو اپنی توجہ سے اس کو وہاں پر بھی نواز دیتا ہے، چاہے وہ اس سے تھوڑا دور بھی ہو۔ اس کے بعد آتا ہے شیخ مکمل۔ شیخ مکمل کی مثل کھونج کی سی ہے۔ کونج کیا کرتی ہے؟ کونج مشرق میں انڈے دیتی ہے اور مغرب میں چلی جاتی ہے، اور مغرب سے بیٹھ کر مشرق کی طرف نگاہ کرتی ہے، مشرق سے مغرب کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا مغرب سے مشرق کی طرف۔ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ ایک سائیڈ پہ جا کے، یعنی کہ ایک پورا ایک سمت جا کے، یعنی کہ مشرق اگر مغرب میں ہے تو مشرق کی جگہ جا کے انڈے دے گی، اور پھر لوٹ آئے گی مغرب کی طرف، وہاں سے توجہ کرے گی اپنے انڈوں پر، وہاں پر بچے پیدا ہو جائیں گے۔ کہ اس نے وہ فرق ہی مٹا دیا، اتنی دور سے وہ اپنے سالک کو، اپنے جو لینے والے کو توجہ دیتا ہے وہ شیخ، کہ وہیں پر اس کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کسی میں استعداد پیدا کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کی باطنی حالت کو تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن شیخ کے ساتھ ساتھ اس شخص میں بھی یہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ بھی لینا چاہے، اس توجہ کو لینا چاہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ تجھے کسی ایسی نظر کی ضرورت ہے کہ جب تجھ پہ پڑے تو تیری قلبی حالت تبدیل ہو جائے۔ اب ایک جو شخص ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کسی دوسرے کو توجہ دیتا ہے، اس کی توجہ کی یہ توجہ اصل میں کہاں سے آ رہی ہوتی ہے، اس کا بھی راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب کوئی بھی شخص جب وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی اللہ والا کسی کے قلب کو توجہ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اصل میں خود اپنے شیخ میں فنا ہوتا ہے، وہ خود اپنی ذات میں اپنے شیخ کو لاتا ہے، اپنی ذات کو اپنے شیخ تک لے جاتا ہے، اپنی آپ کو ختم کرتا ہے اپنے شیخ، اس کو اس حد تک وہ اپنی باطنی طور پر حالت تبدیل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو شیخ ہی تصور کرتا ہے، اور اپنے شیخ کی بنیاد پر وہ اس کو توجہ دیتا ہے۔ اب وہ اس چیز میں جتنا کامل ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو اپنی ذات میں وہ لا سکتا ہے، اتنی ہی اس کی کامل توجہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ جب اپنے شیخ کو لانے کی استعداد رکھتا ہے تو لازماً اس کا شیخ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی استعداد رکھتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کو لائے، وہ اپنے شیخ کو لائے۔ تو اس طریقے سے یہ چین چلتی 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 کہاں پہنچتی ہے؟ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھا۔ تو اصل میں جو توجہ ہے، اصل میں جو وہ قوت ارادی اور جو باطنی کیفیت ہے وہ جو آ رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں حضور پاک کی طرف سے وہ فیضان آتا ہے، اور وہ چھن چھن کے ان اللہ والوں کی قلوب سے ہوتا ہوا اس شخص کے قلب تک جب جاتا ہے
تو اس کی استعداد، اس شخص کی استعداد کے مطابق ہی اس کی ذات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن وہ جو شخص لینے والا ہے، اس کی توجہ اور اس کا قبلہ ایک اگر ہو، اس کو اپنے شیخ کی طرف، اس اللہ والے کی طرف اس کی توجہ بالکل ایک ہو، بس وہ اپنی وحدت کے ساتھ اس کو ہی اپنا توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہو، اسی کی طرف وہ بھی توجہ رکھے ہوئے ہو، تو ضرور پھر اس کی باطنی حالت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو عقل سے سمجھ نہیں آتی۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب۔ عقل آئی ہے، تیری دین بھی گیا، تیری دنیا بھی گئی۔ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب۔ اگر تو یہ چیزیں عشق سے سمجھے گا، اس کو اللہ کو پانے کی جستجو میں سمجھے گا، تو بہت ہی احسن انداز میں ان چیزوں کو سمجھے گا اور ان چیزوں کو اپنی ذات میں سما لے گا اور اپنی باطنی حالت کو تبدیل کر لے گا۔ لیکن اگر تو کہے گا کہ یہ چیزیں کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، یہ کیا ہے، تجھے یہ عقل کے پیراؤں میں یہ تیری باتیں آنے والی نہیں۔ لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، جتنے بھی عقل والے تھے وہ لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تابہ منزل فقط دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے بڑی عشاق سے، آہ کو نسبت ہے بڑی عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ یہ راہ عقل سے سمجھ نہیں آتا، یہ عشق والوں کا راہ ہے۔ اس میں وہی مستند راستہ ہے جس سے عشق والے چل کے گئے، اور عشق والوں کی پہچان یہ ہے کہ جہاں بھی ان کے محبوب کی بات ہوگی ان کی آہ نکلے گی۔ جس کی آہ نکل جائے پہچان لو کہ یہ اللہ کا برگزیدہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا برگزیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں کسی ایسے اللہ والے کی صحبت عنایت کر دے جس کی توجہات سے ہماری باطنی حالت تبدیل ہو جائے، یا اگر ایسی صحبت میسر ہے تو اپنی توجہ اور اپنا قبلہ اور اپنا رخ اس کی طرف رکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس کی توجہ کو کامل طور پر لے سکیں، اور اس توجہ کو لینے کے بعد اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنا لیں، اپنے ایک باطن کو ایک اچھا باطن بنا لیں، اپنی سوچ کو ایک اچھی سوچ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔